بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں عائشہ شفیق عالم پبلک اسکول اینڈ کالج اٹک کینٹ کی جانب سے آپ سب کو ایپسیکس آن لائن سپورٹ پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہمارا آج کا لیسن اسائنمنٹ نمبر 4 نظم بیٹے کی قربانی، شاعر حفیظ جلندری، صفحات 16 تا 18۔ کام شروع کرنے سے پہلے مقاصد پر ایک نظر، درست تلفظ اور روانی کے ساتھ بلند خوانی تشریح کرتے ہوئے نظم کے مرکزی خیال اور اہم نکات کو مد نظر رکھنا، نظم کو کہانی یا واقعے کی صورت میں تحریر کرتے ہوئے ترتیب اور تسلسل کا بھی خیال رکھنا۔ نظم کو سمجھنے کے لیے اس میں بیان کیے گئے واقعے کو پہلے آپ غور سے سنیں گے۔ اس نظم میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی زندگی کا ایک واقعہ بتایا گیا ہے۔ ایک بار ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں اور ان کے ہاتھ بیٹے کے خون میں بھرے ہوئے ہیں۔ انبیاء کے خواب وحی کی ہی ایک صورت ہوتے ہیں، لہٰذا جب اسماعیل علیہ السلام نے یہ خواب سنا تو وہ اللہ کی رضا پر راضی ہو گئے اور کہنے لگے، ابا جان، میں اس حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہوں، مگر پہلے آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے گا، ایسا نہ ہو کہ آپ کو مجھ پر ترس آ جائے، اور میرے ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھ دیجئے گا تاکہ میں تڑپ کر چھوٹ ہی نہ جاؤں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے اسماعیل کا رسی اور پٹی باندھنے والا مشورہ بہت پسند آیا۔ اب دونوں باپ اور بیٹا قربانی کے لیے اس طرح تیار ہو گئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے چھری سنبھال لی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے قدموں میں آ کر لیٹ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا گھٹنا حضرت اسماعیل کے سینے پر رکھا، چھری پتھر پر رگڑی اور ہاتھ ان کے حلق پر رکھ لیا۔ یہ منظر دیکھ کر زمین اور آسمان بھی سہم گئے، لیکن باپ اور بیٹا مکمل طور پر مطمئن نظر آ رہے تھے۔ چھری اسماعیل علیہ السلام کے حلق پر ابھی چلنے ہی والی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی اور جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ تھام لیا اور کہا کہ یہ تو بس ایک امتحان تھا۔ وہ اپنے ساتھ ایک مینڈھا لے آئے اور اسے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اس دن ہی اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کا خطاب ملا اور آج عید الاضحیٰ ان انبیاء کی قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ نظم کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد سوال 6 اور 7 پر زبانی تبادلہ خیال، تحریری کام۔ سوال نمبر 2 اپنے الفاظ میں خلاصہ تحریر کریں گے اور پھر سوال نمبر 3 اور 5۔ سوال نمبر 3 میں الفاظ کے معنی تحریر کریں گے۔ الفاظ دیکھیں، پدر، سعادت مند، طاعت گزاری، بشاش، تذبذب، تعمیل، ایثار۔ ان کے معنی آپ خود تلاش کریں گے اور تحریر بھی کریں گے۔ امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ ویک تک کے لیے اللہ حافظ۔